ممن انتا، تم کون ہو؟ قالا، تو اس نے پوچھا کہ تم کہاں سے ہو؟ تو آپ نے کہا کہ میں مکہ سے ہوں۔ اس نے پوچھا تمہارا قبیلہ کون سا ہے؟ تو آپ نے کہا میرا قبیلہ قریش ہے۔ اس نے کہا تیرے خدا نے تجھ کو سچا خواب دکھایا ہے، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے مکہ میں تمہارے خاندان اور قبیلے میں ایک انسان پیدا کرنے والا ہے جو عام انسان نہیں ہوگا بلکہ وہ تمام انبیاء کرام کا سرخیل ہوگا، تاجدار ہوگا اور خاتم الانبیاء ہوگا۔ اور اس نے کہا اے میرے پاس سوال کرنے والے، تکون وزیرہ فی حیاتہ و خلیفۃ بعد وفاتہ، میں تجھ کو بشارت دیتا ہوں اس خواب کے پس منظر میں جو مفہوم میرے پاس ملتا ہے وہ یہ ہے کہ تو زندگی میں اس کا جب وہ وزیر ہوگا اور اس کی وصال کے بعد تو اس کا خلیفہ بنے گا۔ یہ بات اس وقت آپ کے کان میں پڑی جب تک آپ نے جب وہ اسلام قبول نہیں کیا، ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا۔ آپ نے اس وقت جان لیا کہ مستقبل میں ایک جب وہ انسان نبوت کا دعویٰ کرے گا اور مجھ کو یہ اعزاز نصیب ہوگا کہ میں اس پر سب سے پہلے ایمان لاؤں گا، دنیا میں اس کا خلیفہ بنوں گا، میں اس کا وزیر بنوں گا، اور اس کے وصال پر ملال کے بعد اللہ تعالیٰ خلافت کا جو بار ہے وہ میرے کندھوں پر ڈالے گا۔ آپ واپس پلٹے، کچھ عرصہ گزرا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اعلان نبوت کیا۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر کہا جناب محمد آپ جس دین کا اعلان کر رہے ہیں آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ آپ واقعہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں؟ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ تو سرکار دو عالم چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ سرکار نے کہا ابو بکر کیا وہ دلیل کافی نہیں ہے جو خواب تو نے شام میں دیکھا تھا اور راہب نے تجھ کو بتایا تھا کہ ان قریب اللہ کا نبی آنے والا ہے، تو دنیا میں اس کا وزیر بنے گا اور اس کے وصال کے بعد اس کا خلیفہ بنے گا؟ جب یہ بات سرکار کی زبان جو نبی غیب دان ہے، اب سرکار کو کس نے بتایا تھا؟ ٹیلی فون کا دور نہیں تھا، موبائل کا دور نہیں تھا، مواصلات کے جو نظام تھے بڑے کمزور تھے۔ سرکار کئی سال کے بعد یہ خواب کی تعبیر بیان کر رہے ہیں۔ کہا ابو بکر تو مجھ سے میری نبوت کا جب وہ دلیل مانگتا ہے، میری نبوت کی دلیل یہ ہے کہ تو نے شام میں کئی سال پہلے خواب دیکھا تھا اور خواب دیکھنے کے بارے میں تو نے بحیرہ راہب کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا اور بحیرہ راہب نے تم کو بتایا تھا کہ ان قریب اللہ کا نبی آنے والا ہے اور اس نبی کا تو وزیر بنے گا، اس نبی کا تو خلیفہ بنے گا۔ جب سرکار نے یہ بات کی نا فَقَبَّلَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، جناب ابوبکر صدیق آگے بڑھے اور سرکار کے ماتھے پر دونوں آنکھوں کے درمیان آپ نے بوسہ دیا۔ وَقَالَ أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، اے پیارے محمد میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ یہ اعزاز کائنات میں اگر کسی انسان کو حاصل ہے وہ واحد ذات جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آپ سے لوگوں نے سوال کیا اے ابوبکر کیا آپ نے کہیں یعنی کہ شراب نوشی کی ہے؟ آپ کی فطرت سلیمہ اس قدر پیاری تھی کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی آپ نے کبھی بھی شراب نوشی نہیں کی تھی۔ تو آپ نے یعنی کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ اے ابوبکر کیا آپ نے کبھی شراب نوشی کی ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں ایسے برے کام سے۔ فقالا اعوذ باللہ، کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ فقیلا ولما، لوگوں نے سوال کیا کہ ابوبکر شراب نوشی تو عرب لوگوں کے گھٹی میں پڑی ہے، ہر گھر میں شراب کی بھٹیاں ہیں اور کوئی ایسا مکے میں گھر نہیں جس میں شراب نوشی نہ کی جاتی ہو، اور جیسے آج ہم پیپسی پیتے ہیں، نیسلے پیتے ہیں، مرنڈا پیتے ہیں، وہ لوگ ایسے شراب پیا کرتے تھے، ہر گھر میں شراب کی بھٹی اور ہر کھانے کے بعد شراب کے جام چلا کرتے تھے۔ اس سوال کرنے والے نے تعجب سے پوچھا ابوبکر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی؟ فقیل، آپ سے سوال کیا گیا فقیلا ولما، کہ آپ نے شراب کیوں نہیں پی؟ اب آپ نے اس کی وجہ بیان فرمائی۔ کہا
کن تو آسون و عرضی و احفظ و مروتی، کہا میں اپنی عزت اور اپنی مروت کی حفاظت کرنے والا انسان ہوں. فَإِنَّ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ كَانَ مُفِيًّا فِي عِرْضِهِ وَمَرَوَّتِهِ، جو بندہ شراب پی لیتا ہے اس کی عزت اور اس کی مروت تباہ و برباد ہو جاتی ہے. اور مجھ کو اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت سلیمہ عطا کی ہے، میں بد باطن انسان نہیں، بد خسرت انسان نہیں ہوں، میں شرابی اور پاپی انسان نہیں ہوں. اللہ نے مجھ کو پاکیزہ فطرت عطا فرمائی ہے اور میں اپنی عزت کی حفاظت کرنے والا ہوں. جو بندہ شراب پیتا ہے اس کی عزت تباہ و برباد ہو جاتی ہے. راوی کہتے ہیں فبالغ ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ ابوبکر نے یہ بات کی ہے کہ میں نے اسلام سے پہلے شراب اس لیے نہیں پی کہ شراب پینے سے انسان کی عزت تباہ ہو جاتی ہے، اور میرے خلیفہ نے یہ بات کی ہے، ابوبکر نے یہ بات کی ہے. سرکار دو عالم نے کہا قالا صدق ابو بکر صدق ابو بکر مرتین، آپ نے 2 بار کہا کہ ابوبکر صدیق نے جو بات کہی ہے سچی بات کہی ہے. اللہ رب العالمین نے آپ کو اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی وہ پاکیزہ خصلتیں اور پاکیزہ عادتیں عطا فرمائیں جس کو یاد کر کے صحابہ کرام ناز کیا کرتے تھے، رش کیا کرتے تھے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعۃ المبارک پر جب ہم وصال صدیق کی خبر کی بات کریں گے تو میں آپ کو مولا کائنات کا وہ طویل خطبہ سناؤں گا جس طویل خطبے میں آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ راز جب وہ لوگوں کو بتائے جن تک لوگوں کی پہلے رسائی نہیں تھی. حضرت مولا کائنات نے جو کہ باب مدینۃ العلم ہیں، انہوں نے وہ علم کے گور صدیق اکبر کے نام منسوب کیے کہ جس کو سن کر عاشقان صدیق کے سینے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو صف صحابہ میں ایک اعلیٰ مقام عطا فرمایا، ایک اعلیٰ شان عطا فرمائی، اور آپ نے اپنے مرض وصال میں باقاعدہ طور پر اپنا مصلی جناب ابوبکر صدیق کے حوالے کر دیا. آپ کے پاس بلال حبشی آئے، اذان دی، اذان دینے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ نماز کا وقت ہوا جا رہا ہے، مہربانی فرمائیں صحابہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آ کر نماز پڑھا دیں. آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ جا کر ابوبکر کو بولو نماز پڑھا دے، لوگوں کی امامت کرائے. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ جناب ابوبکر نرم دل ہیں، نرم عادت ہیں، نرم خو ہیں، نرم دل والے انسان ہیں، وہ جب آپ کی مصلی پر کھڑے ہوں گے آپ کو غائب پائیں گے تو وہ نماز نہیں پڑھا پائیں گے، وہ گر جائیں گے. آپ نے 1 بار کہا، 2 بار کہا، جب تیسری بار آپ نے یہ کلمات کہے تو سرکار نے جھنکتے ہوئے بولا، کہا یوسف علیہ السلام کے زمانے والی خواتین نہ بنو. جب میں نے کہہ دیا کہ میرے مصلی کا حقدار ابوبکر ہے تو میری اس مصلی پر مسلمانوں کی نماز پڑھانے کے لیے ابوبکر ہی کھڑا ہوگا. تو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا آپ فرماتے ہیں سرکار کے زمانے میں جب سرکار نے یہ کلمات اپنی زبان سے نکالے تھے میں زندہ تھا، میں صحت مند تھا، میں بیمار نہیں تھا. جب میرے ہوتے ہوئے سرکار نے اپنا مصلی ابوبکر کو دے دیا، ہم نے اپنے دین کے معاملات میں جب ابوبکر کو امام مان لیا تو دنیا کے معاملات میں ہم نے ان کو اپنا وزیر اور اپنا امیر بنا لیا ہے. یہ عزت اور یہ شان صحابہ کرام اور اہل بیت کی نگاہ میں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ہے. اور 17 نمازیں سرکار کی زندگی میں ابھی سرکار زندہ ہیں جو امام الانبیاء ہیں. 17 نمازیں جناب ابوبکر صدیق نے مصلی امامت کے اوپر کھڑے ہو کر نماز ادا فرمائی ہے. ایک نماز ایسی بھی ہے کہ 2 رکعتیں ادا کر چکے ہیں، سرکار پیچھے سے آ گئے، صحابہ کرام نے تصویب کی. تصویب مطلب ہوتا ہے تالی بجانا. ایسے جب حالت قیام میں ہے تو ایسے تالی پر تالی مارنا کہ اگلے بندے کو آگاہ کیا جائے کہ کوئی ہو رہا ہے، کوئی کام ہو رہا ہے. جب صحابہ نے کثرت سے تصویب کی تو آپ کو احساس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. سرکار صفیں چیرتے چیرتے جب آگے آئے تو آپ پیچھے ہٹنے لگے. سرکار نے کہا ابوبکر اپنے مقام پر کھڑے رہو، نماز پڑھاؤ، نماز جاری رکھو. آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے اور ہاتھ اٹھا کر آپ نے پیچھے کی طرف جب آنا شروع کر دیا سرکار مصلی امامت پہ تشریف لے گئے. سرکار نے نماز پڑھائی، نماز مکمل ہو گئی. نماز کے بعد سرکار نے کہا ابوبکر جب میں نے تم کو کہا تھا کہ اپنی جگہ پر کھڑے رہو نماز پڑھاؤ تو تم کیوں نہ کھڑے رہے؟ آپ نے جواب کیا دیا؟ کہا یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کا یہ کیا جب وہ اعزاز ہے اور
ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ امام الانبیاء پیچھے ہو اور غلام آگے ہو؟ یا رسول اللہ ایسے تو نہیں ہو سکتا نا، غلام مصلی امام پہ ہو اور سردار پیچھے کھڑا ہو۔ کہا اپنا نام نہیں لیا کہ ابو بکر کا یہ مقام نہیں ہے، کہا یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ کیا مجال ہے کہ امام الانبیاء پیچھے ہو اور غلام آگے ہو؟ یا رسول اللہ میں نے اس لیے کہا اے ابو بکر تو نے معرفت کو پا لیا ہے، تو نے حقیقت کو پا لیا ہے، اور یہی تیرا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک قرآن پاک میں تیرے نام کو صحابیوں کے اندر شمار فرمائے گا۔ سرکار کے بے شمار صحابی ہیں، قرآن میں کس نے صحابی کے نام سے نہیں پکارا؟ ایک ذات ہے جس کو اللہ کا قرآن بھی صحابی کہتا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب آپ غار ثور میں جب وہ ہجرت کی رات آرام کر رہے تھے اور سامنے کفار مکہ آ گئے، غار کے بوئے کے سامنے، دروازے کے سامنے، غار کے سامنے جب کفار مکہ آئے نا تو جناب ابوبکر صدیق پریشان ہوئے کہ اب یہ اندر آ جائیں گے اور ہم کو نقصان پہنچائیں گے۔ جب آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار سرکار نے دیکھے، قرآن نازل ہو گیا، اللہ کا قرآن نازل ہوا۔ اللہ نے کہا اے میرے پیارے محبوب اپنے اس غلام کو، اپنے وفادار کو اور اپنے اس تابع شعار انسان کو بتا دے، اے ابوبکر لا تحزن ان اللہ معنا، تو پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحابی کے نام سے کہا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جب آپ نے اپنے صحابی سے کہا۔ قرآن سارا کنگال لو، کسی اور صحابی کے نام کو اللہ نے صحابی کے نام سے تعبیر نہیں کیا۔ ہر ایک سرکار کا غلام ہے اور صحابی ہے، لیکن واحد ابوبکر کی ذات ہے جو اللہ رب العالمین کی بھی نگاہ میں صحابہ مصطفیٰ کے اندر شمال کیے جاتے ہیں۔ یہ عزتیں، یہ مقام، یہ رفتیں انسان کو تب نصیب ہوتی ہیں جب وہ فنا فی اللہ بھی ہو جائے اور فنا فی رسول بھی ہو جائے۔ اور ابوبکر صدیق وہ فنا فی رسول ذات ہے۔ انسان کو اپنی جان پیاری ہے، اپنا مال پیارا ہے، اپنی اولاد پیاری ہے۔ کائنات میں یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو مجھ کو بھی پیاری ہیں اور آپ میں سے ہر ایک انسان کو پیاری ہیں۔ اپنی جان سب سے پہلے پیاری ہے، اپنا مال پھر پیارا ہے، اولاد پیاری ہے۔ ابوبکر صدیق نے غار ثور میں سانپ کا ڈنگ ڈستے ڈستے اپنی جان بھی اپنے محبوب کے نام پر قربان کرنے کا عزم کیا۔ آپ نے وہ سانپ کا ڈنگ برداشت کیا، لیکن آپ نے اپنی ایڑی اس سوراخ سے نہ اٹھائی، اولاد اپنے محبوب کے نام پر قربان کر دی، اپنا سارا مال اپنے محبوب کے نام پر قربان کر دیا۔ تبوک کا جب موقع آیا سرکار نے کہا کہ مال لے آؤ۔ عمر فاروق کہتے ہیں میرے پاس مال بہت زیادہ تھا، میں نے کہا ابوبکر ہر بار جیت جاتا ہے، ابوبکر ہر بار بازی لے جاتا ہے، اس بار تو میں نہیں جیتنے دوں گا۔ گھر گئے، اپنے سامان کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، تقسیم کیا، ایک حصہ اہل خانہ کے لیے چھوڑا اور دوسرا آدھا حصہ غلاموں کی مدد سے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا۔ سرکار نے پوچھا اے عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا یا رسول اللہ جتنا لے کر آیا ہوں اتنا گھر بھی پڑا ہے۔ اتنی دیر گزری، جناب صدیق اکبر آ گئے۔ حال کیا ہے کہ آپ نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، کانٹوں کے ساتھ ٹاٹ کو آپ نے پرویا ہوا ہے، اور جب سرکار نے آسمان کی طرف دیکھا نا تو جبریل امین ٹاٹ کا لباس پہنے آ رہے ہیں۔ سرکار نے عذرائے تجب کہا جبرائیل آج یہ تو نے کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ تو آپ نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھ کو دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں، ذرا آسمان کی طرف دیکھیں، آج اللہ کے سارے فرشتوں نے یہ لباس پہنا ہوا ہے۔ کہا یا رسول اللہ پتہ ہے آپ کی یہ وجہ کیا ہے؟ آج ہم نے ٹاٹ کا لباس کیوں پہنا ہے؟ چند لمحے بعد آپ کا غلام آنے والا ہے جس کو دنیا صدیق کے نام سے جانتی ہے۔ ابوبکر آ رہا ہے اور آج ابوبکر نے اپنے گھر کی دیواروں پر ہاتھ مارا ہے کہیں کوئی سوئی بھی گھر نہ رہ جائے، سارے کا سارا سامان گٹھری میں باندھا اور حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اور آقا جب پیش کیا نا تو سرکار نے کہا ماں اب کئی تالے آلے کا یا ابا بکر، ابوبکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو آپ نے کہا یا رسول اللہ اب قیت اللہ و رسولہ، میں ان کے لیے اللہ چھوڑ آیا ہوں یا اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہوں، باقی ساری دنیا ساتھ لے کر آ گیا ہوں۔ یا رسول اللہ پیچھے بس خدا ہے یا خدا کا رسول ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ جناب صدیق اکبر نے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں کہا کہ بلبل کو
پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے بس خدا کا رسول، بس یہ عزتیں اور یہ وقار اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پیارے محبوب کے پیارے غلام کو عطا فرمائی۔ یہ مہینہ شہر صدیق اکبر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلا جمعہ جو 22 جمادی الثانی کو آ رہا ہے، 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال پر ملال ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعہ مبارک پر آپ کے وصال پر ملال کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جناب صدیق اکبر کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے روحانی فیض سے ہم سب کے سینوں کو آباد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام، اولیاء کرام اور ائمہ اہل بیت کی محبت سے سرشار فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔